السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک خواب شیئر کروں گی. جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق کو خواب میں دیکھا ہے. تو میں آج آپ سے یہ خواب شیئر کروں گی. یہ خواب ہمارے لیے بہت ہی بلیسنگز ہوتے ہیں، ہمارے لیے سورس آف ہیپینس اور کام اور پیس ہوتے ہیں. اور اس خواب کے بعد ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ایز اے مسلمان، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. تو یہ خواب ہمارے لیے ایک طرح سے بلیسنگ کا سورس ہوتے ہیں. تو یہ ضرور میں نے کہا شیئر کرتی ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی بہت ہی شوق ہوتا ہے میں دوسروں کے خواب سنوں حضور پاک کو جنہوں نے خواب میں دیکھا ہو. تو میں نے کہا میں بھی شیئر کرتی ہوں، شاید کسی کو یہ خواب سن کے اچھا لگے. اچھا، خواب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ یہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ایمان کا لیول شو کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ایماندار ہے، بہت زیادہ دیندار ہے، یہ بہت زیادہ عمل صالح کرتا ہے، تو اس کو خواب میں آیا ہے. ہم سبھی مسلمان ہیں اور ہم سب سے حضور پاک نے محبت کی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ بہت زیادہ ایمان کے لیول پہ ہو. تو سب سے حضور پاک نے محبت کی ہے، اور ہمارے سب کے لیے، ہم سب گناہ گاروں کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں اور امتی کرتے رہے ہیں. جب ڈیتھ کا ٹائم بھی تھا تو حضرت جبرائیل کو واپس اللہ کے پاس بھیجا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں راضی کر دوں گا. اس طرح سے یہ نہ سوچے گا کہ اس کی وجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا کوئی ایمان کا لیول کی تصدیق ہو گئی ہے کیونکہ یہ تو بڑا ایماندار ہے تو اس کو حضور پاک خواب میں آیا ہے، یا کہ جنتی ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ بلیسنگ ہے ضرور، وہ بس ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ، اور اس کا جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک پیس فیل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے نبی کو دیکھا ہے. جیسے کہ ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کو خواب میں دیکھیں تو ہمیں ایک اچھا لگتا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنا حضور پاک کے ساتھ ایک تعلق بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بچپن سے اب تک میرا ان کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، میں کیسے یاد کرتی تھی یا کیسے زندگی کے بارے میں کیسے میں نے پڑھا. تو سب سے پہلا جو میرا جو ہے نا انٹریکشن وہ یہی تھا کہ قرآن نہیں ہوتا جو قرآن کے اینڈ پہ آپ کا نا حضور پاک کی پوری جو سوانح عمری لکھی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح پیدا ہوئے، پھر اس طرح اس طرح اس طرح. اور بچپن میں نا نعتیں ہمارے ہاں نا نعتیں پڑھی جاتی تھی، تو میں نعتوں میں حصہ لیتی تھی اسکولز میں بھی، اور جو میلاد وغیرہ کبھی ہوتے تھے تو میں نعتیں پڑھتی تھی. اس میں وہ حضور پاک کی بچپن کی وہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ جیسے سنی ہوئی تھی، پھر مجھے ان کے بارے میں نا جان کے بہت شوق ہوتا تھا. پھر جیسے جیسے علم بڑھا، تھوڑا سا نالج اور گین کی، تو پتہ چلا حضور پاک کی لائف کے بارے میں، آف کورس ان کی اسٹرگلس کے بارے میں، پھر ان کی دینی اسٹرگلس بھی، سوشل اسٹرگلس بھی، اور جیسے جیسے ان کی فیملی لائف کی اسٹرگلس، پھر بچے ہوئے، ان کی ڈیتھس ہوئیں. ان کی ایک ایک سٹیج پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آزمایا. ماں ان کی ڈیتھ ہوئی، باپ تھے نہیں، یتیم پیدا ہوئے، اور پھر چچا ڈیتھ ہو گئی، بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، اپنے لائف پارٹنر کو کھونا، پھر بچوں کو ایک 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 کر کے کھونا. اور جب میں خود بھی ماں بنی نا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. تو اپنی ساری اولاد کو ایک 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 کر کے دفن کرنا، بی فاطمہ کے علاوہ. تو ایک حضور پاک کی جو اسٹرگلز اور لائف کی وہ ساری دیکھ کے نا، پڑھ کے اور جان کے، تو حضور پاک سے اور محبت ہوتی ہے. پھر ان کا جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، اور جس طرح سے وہ تھے اور جس طرح انہوں نے امت کے لیے کیا، تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد نا میں ہمیشہ روتی تھی. اور جب حضرت ابراہیم کا خاص طور پہ جو ان کے بیٹے تھے نا، جب بھی میں ان کا کوئی ذکر آتا یا پڑھتی ہوں نا تو مجھے اتنا رونا آتا تھا کہ حضور پاک پہ کیا گزری ہوگی. وہ اتنے نرم دل تھے. ایک شخص ہوتا ہے سخت گیر، اس کو فرق نہیں پڑتا، ایک ہوتا ہے نرم دل بندہ جو بچوں سے اتنا پیار کرتا ہو. وہ کیسے کھیلتے تھے، گود میں لیتے تھے، اور کس طرح سے ان کی لائف کے اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت نرم دل کے بندے تھے. اور میں خود بھی بچوں سے پیار کرتی ہوں، تو آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ان کی اولاد کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، یا جو بھی ایک 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 کر کے جو اللہ نے امتحان لیے، ان کے اوپر فقر بھی آیا، غربت بھی طرح سے انہوں نے خود چوزن غربت. اگر وہ چاہتے تو امیری کی زندگی بھی گزار سکتے تھے. تو انہوں نے ہر لائف کا ایک ایک پہلو جو ہے نا جس طریقے سے گزارا، میں ٹرولی ایڈمائر ہم. اور انہوں نے کتنی امانت دار تھے، کتنی صداقت تھی ان میں، ہر چیز، ہر ایک ایک پہلو میں نا. اور جو ان پہ باتیں ہوئی، سوشل پریشر کتنا تھا، اور پھر اس کے باوجود یہ امتحان بھی سارے. اور خاص طور پہ اپنی اولاد کا دکھ جو ہے نا، میں کہتی ہوں اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے. تو میں جب بھی سنتی تھی نا مجھے رونا آتا تھا. حضور پاک سے ایک طرح سے نا وہ ایک کنیکشن، کیا محبت ہو، اس نے کتنی اچھی زندگی گزاری ہے اور ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. تو نمبر 2 جو ہے نا، مجھے جب بھی حضور پاک کا نام آتا تھا نا، میں ہمیشہ درود شریف پڑھتی تھی، اور نعتیں وغیرہ پڑھنا مجھے اس سے ان سے شوق پیدا ہوا تھا، اور درود شریف پڑھتی تھی میں ہمیشہ سے. اور نمبر 3 میری نا خالہ، بچپن میں انہوں نے نا خواب میں دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حج پہ جا رہی تھی. پھر ان کا حج کا جانے کا پلان کینسل ہو گیا تھا، باقی سب چلے گئے تھے، وہ نہیں جا سکی تھی کسی وجہ سے، فیملی کی کسی ریزن کی وجہ سے. تو وہ بہت روتی تھی کہ یا اللہ، میں نے ہی جانا تھا اور میرا ہی کینسل ہو گیا. تو اس رات جب سب چلے گئے تو ان کو خواب میں حضور پاک کی زیارت نصیب ہوئی تھی. تو مجھے نا بہت شوق ہو گیا
کہ مطلب میری خالہ کو جب وہ سنا نا میں نے کہ ان کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو اس کے بعد مجھے بھی اتنا شوق ہو گیا کہ میں بھی دیکھوں نا، اور یہ میرے بچپن کی بات ہے۔ اچھا، ہر کچھ سالوں کے بعد میں اپنی خالہ کو فون کر کے کہتی ہوں کہ خالہ آپ نے کیسا دیکھا تھا، پھر کس طرح سے تھا وہ سارا نا، تو میں اس طرح پوچھتی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی میں نے، یا ہفتہ دو پہلے میں نے ان سے پھر پوچھا، انہوں نے پھر مجھے اپنا پورا خواب بتایا، پھر میں نے اچھا ساری ڈیٹیل سن لی، تو مجھے دل میں جیسے حسرت سی ہوتی ہے نا کہ میں بھی اپنے نبی پاک کو خواب میں دیکھوں، اور مجھے بہت زیادہ وہ ہوتا تھا کہ میں اپنے نبی کو ملوں۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے میں نے نا ایک ویڈیو، سارا دن میں بیٹھے حضور پاک کو یاد کری تھی، اور ایکچولی مدینہ جانے کی خواہش اور کعبہ دیکھنے کی، اور دل کرتا ہے نا کہ میں بھی مدینے جاؤں، اور پھر کچھ نعتیں وغیرہ بندہ سنتا ہے تو اس سے اور آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو میں نا سارا دن بیٹھی، آلموسٹ سارا دن میں روتی رہی ہوں، میں تھوڑی دیر روؤں، پھر جا کے کچھ کام کر لوں، پھر آ کے بیٹھوں نماز پڑھوں، پھر کوئی نعت سنوں، کوئی بات یا کچھ بھی کروں تو مجھے رونا آئے نا۔ پھر میں نے اس دن نا ویڈیو وغیرہ ایک بنائی، ایڈٹ کر کے اپنے فون پہ میں نے انسٹا پہ پوسٹ کی، میرا بھی ان کو سلام کہنا، اور میں نے کہا چلو کوئی میری ویڈیو شاید دیکھ کے وہاں کوئی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بلا لے، بلاوا ہی ہے، بلاوے کی دیر ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ ویڈیو پوسٹ کی، اور سارا دن نا میں اس کے بعد پھر مطلب دل میں تھوڑا غمگین بھی رہی، درود شریف وغیرہ پڑھتی رہی، قرآن پڑھا، پھر رات کو میں جب سونے لگی نا، اس سے پہلے رات کو میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد میں نے صرف اور صرف اللہ سے نا اس رات صرف یہ دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں۔ تو یوزلی میں تہجد کی نماز جب پڑھتی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی ملٹیپل دعائیں کرتی ہوں، دنیا دین ہر چیز کی نا، آخرت کی، دنیا کی، ماں باپ کی، سب کی۔ اسپیشلی اس دن جو ہے نا میں نے پرٹیکولرلی صرف بس ایک ہی دعا کی، اللہ میں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی دعا نہیں ہے، مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں، میں بہت مطلب کب، ابھی نہیں تو پھر کب۔ تو نا بس میں نے اس کے بعد جو ہے نا میں جا کے سو گئی، تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا تھا، پھر میں سو گئی، تو آلموسٹ فجر کے ٹائم میں نے جو ہے نا خواب میں دیکھا کہ میں پرانے زمانے میں ہوں، بالکل جیسے حضور پاک کا زمانہ تھا، حجرہ ویسا جیسے ان کے گھر بنے ہوئے تھے، مٹی کے بالکل گھر، اور اسی طرح کا لائف سٹائل اور اسی طرح کے ہی کپڑے، مطلب میں ایسے لگ رہا تھا کہ میں اسی علاقے سے، اسی جگہ سے بلانگ کرتی ہوں، اور ایسا نہیں کہ میں فیل کروں کہ میں اس دور کی ہوں اور میں اس دور میں گئی ہوں، ایسا نہیں تھا، مجھے لگا کہ میں اسی دور کی ہی ہوں اور میں وہیں بلانگ کرتی ہوں، مجھے کچھ اسٹرینج فیل نہیں ہوا، مجھے بہت کام اور نارمل جیسے ڈے ہوتا ہے دن تھا، اور حضور پاک اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کچھ کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی وائٹ کلر کی، ان کے ہاتھوں میں کچھ تھی لیکن مجھے پتہ نہیں اس کی شیپ کیا تھی، وائٹ کلر کا امامہ پہنا ہوا تھا اور وائٹ ہی کپڑے تھے، اور چہرہ جو ہے نا وائٹ نور میں نے دیکھا، اور میں نے ان کو نا سائڈ سے دیکھا، لائک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آگے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں کی میں نے نا ایک سائڈ دیکھی ہے، لائک میں ادھر ہوں اور وہاں میں نے ان دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور مطلب میں نے بالکل واضح دیکھا ہے، اینڈ آئی نیو کہ یہ کون ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے آگے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کچھ کر رہے ہیں، بالکل نارمل ڈے ہے، مطلب پیس مجھے فیل ہو رہا تھا، اور ان کے مطلب اچھی فارم میں اور بالکل ایک خوش شکل میں، خوش مطلب مزاج میں نے دیکھا، لائک نارمل جیسے ایک ڈے گزر رہا ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے لائف، بالکل میں نے ایسے دیکھا ہے، اور مجھے بالکل اسٹرینج بھی فیل نہیں ہوا، بالکل ایسا نہیں لگا کہ میں یہاں سے بلانگ نہیں کرتی، ایسا بھی نہیں لگا کہ میں کوئی مہمان آئی ہوئی ہوں، مجھے ایسا بھی نہیں لگا کہ میں کوئی مطلب کہاں ہوں نا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے اب وہ والے خواب نہیں دیکھتی جو انسان کو بے چینی والے خواب ہوتے ہیں، یا جس میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں گر رہا ہوں، مجھے کچھ ہو گیا ہے، کوئی لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا میری ٹرین چھوٹ رہی ہے، یا میرا جہاز گر رہا ہے، یا میرا ایگزام نہیں ہو پا رہا، وہ جو ٹینشن والے خواب نا مجھے ویسے آتے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے میں سوتی بھی بہت کم ہوں، وہ تھوڑا سوتی ہوں، اور جب بھی سوتی ہوں نا تو مجھے خواب آتا ہی نہیں ہے، لائک میں بالکل بلینک چٹ بلینک سوتی ہوں نا، اور اگر مجھے کوئی خواب آتا ہے نا تو اسی طرح کا کوئی ہوتا ہے جس میں کوئی وزٹ ہوتا ہے، جیسے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، تو اکثر مجھے میری امی کی وزٹ، کبھی میرا نانا ابو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، میری نانی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے ان کو خواب میں ایک دفعہ دیکھا، ادروائز میں بالکل چٹ بلینکس ہوتی ہوں۔ تو اس رات میں نے جو ہے نا حضور پاک کو دیکھا، اور بالکل پیسفل، لائک میرے اندر روح میں سکون تھا، مجھے خوشی جیسے کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی اسٹرینج فیلنگ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں کہ کچھ بھاگ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، بالکل نارمل، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، میں نے ان کو سائڈ سے دیکھا اور ان کے فیس پہ نور۔ اب ایگزیکٹلی جو خد و خال ہے وہ میں نے فرنٹ سے کیونکہ نہیں دیکھا، میں نے مطلب ادھر سے دیکھا نا، اور بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ حضور پاک ہے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، میری ان سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو سکی، اور مجھے نا پھر اس کے بعد زاہد نے اٹھایا، اور مجھے اس وقت لائک ریئلائز ہوا ہے کہ اوکے یہ ریئلٹی نہیں تھی، یہ خواب تھا، اب ریئلٹی ہے، اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں تھوڑی دیر اور سو جاتی، شاید مطلب مجھے کسی بات کرتے، مجھے بلاتے، حضور پاک کو اشارہ دیتے، کوئی مجھ سے کوئی تھوڑا سا ایک کمیونیکیشن ہوتی، اور اب میرا بار بار یہ ہو رہا ہے کہ کاش میں نہ اٹھتی، میں تھوڑا اور دیکھتی، میں کمیونیکیشن کرتی، مطلب سامنے سے دیکھتی، لیکن اس وقت مجھے وہ لگ رہا تھا کہ بس یہ ریئلٹی اور یہ نارمل ہے۔ اچھا، تو ایک اور بات میں ایڈ کروں کہ میں نے جب اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا نا، تو میں نے جب بھی کوئی اس طرح کا وزیٹیشن خواب ہوتا ہے جس میں وہ روح سے آپ ملاقات ہوتی ہے نا، ایک تو وہ بالکل ریئلٹی فیل ہوتی ہے،
موسٹلی اس میں بات نہیں ہوتی. میں نے آج تک اپنی جو ریئلٹی کے خواب دیکھے ہیں نا، میں نے اپنی نانی دادی کو دیکھا ہے، اپنی نانی کو دیکھا ہے، اپنے نانا کو دیکھا ہے. میں نے اپنی ایک کزن کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کو دیکھا تھا، اور اپنی امی کو دیکھا ہے. تو میں نے یہ 5 لوگوں کو نا دیکھا ہے. جب بھی وہ آئے ہیں نا، وہ اشارہ دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو میں نے اپنی ساس کو بھی دیکھا ان کی ڈیتھ کے بعد، اور وہ سب روحیں جو ہے نا، میں نے جو دیکھا ان کا جو ایک پرٹیکولر وہ ہے نا، کہ آپ یا تو نور دیکھتے ہو، یا آپ کوئی بیک گراؤنڈ کچھ خاص اتنا اور نہیں ہوتا، بس وہ جو جگہ ہوتی ہے نا، صرف آپ کو وہی نظر آتی ہے، اور آپ سے ان کی کوئی کمیونیکیشن بات نہیں ہوتی، وہ اشارہ ہی ہوتا ہے. اور اس وقت آپ کو اس خواب میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا رہے ہیں اور یہ کون ہے. میں نے جیسے اپنی امی کو خواب میں دیکھا کہ وہ نا ایک بہت اونچی سی جگہ ہے، اس میں میری فیلنگز یہ ہے کہ یہ جگہ میری نہیں ہے، اور یہ کسی کی بہت خوش قسمت کوئی انسان ہے جس کی جگہ. اور میں اس وقت خواب میں یہ فیلنگز ہوتی ہے میری اس جگہ پہ. میں کہتی ہوں اتنی جگہ کوئی کسی خوش قسمت ہی ہوگا جس کی یہ جگہ ہوگی نا، جو یہاں رہتا ہوگا. تو میں وہاں سے پلنگ سے اٹھتی ہوں اور میں کہتی ہوں میں اپنی امی کو جا کے ذرا دیکھوں نا. تو میری امی سو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور تکیہ شکیہ لگا کے بالکل نارمل سو رہی ہوتی ہیں، بالکل پیسفلی. تو میں ان کو نا ایک سبز رنگ کا ریشم کا تکیہ لا کے نا ان کے سرہانے سرکاتی ہوں کہ یہ لے لیں اور لے لیں. تو مجھے اپنی ماں پہ پیار آ رہا ہوتا ہے خواب میں، تو میں ان کے لیے کرتی ہوں نا. تو میری امی اشارہ ایسے کر کے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کمفرٹیبل ہوں. مطلب بالکل اس میں بولا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اشارہ ہوتا ہے اور اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کہا کیا گیا ہے. وہ روح کا روح سے کچھ تعلق ہوتا ہے. اور پھر نا میں نے کہا کہ اچھا رکھ لینا، مطلب اپنے پیار سے میں نے ان کو اور دیا کہ رکھ لینا. میں نے سرکایا ان کے سرانے کے نیچے، انہوں نے رکھا اور پھر وہیں سو گئی نا، اسمائل کر کے ایسے خوش ہو کے. تو اس کا جو خواب کی تعبیر تھی نا یہ کہ آپ مطلب میں پہلے بھی اللہ کی رحمت میں ہوں اور خوش ہوں. ہاں تمہاری دعائیں جو ہے نا وہ میری کمفرٹ میں اضافہ کر رہی ہیں، اور وہ جو تکیہ ہے نا وہ ایکچولی دعا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جو اشارہ ہوتا ہے نا اس طرح کا، روح کوئی بھی چیز آپ کو اشارہ دیتی ہے نا، تو وہ اس میں کمفرٹ شو کرتی ہے یا بتاتی ہے کہ میں خوش ہوں نہیں ہوں. کبھی جیسے میری دادی نے مجھے آ کے روز گلاب دیے نا اس طرح کر کے ایک جھولی سے، تو بالکل لائک بلینک نور ہی نور تھا، کوئی بات نہیں ہوئی، صرف بس گلاب دیے اور بس ختم، سین ختم. ایسا لگتا ہے کہ لمبا خواب تھا لیکن وہ اتنا سا ہوتا ہے. تو جو میں نے حضور پاک کو خواب میں دیکھا ہے نا، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ مطلب یہ لمبا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس طرح کے کوئی بھی خواب لمبے نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن مجھے بس صرف یہ دکھ ہے کہ میں نے سائڈ سے دیکھا ہے. مطلب کیا پتہ میں تھوڑا موو کرتی، میں آگے جاتی، میں سامنے سے دیکھتی. تو اب میں بہت سرچ کری تھی کہ نا مطلب اس کو میں کنسیڈر کروں کہ یہ سچ میں نے دیکھا ہے. تو پھر میں نے خود بھی ریسرچ کی تو اس میں تھا کہ شیطان تو حضور پاک کی فارم نہیں لے سکتا نا، کیونکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے. اور اگر آپ کو خواب میں یعنی کہ کنفرم ہے، ریالٹی ہے کہ یہ جو ہے حضور پاک اور یہ حضور بکر صدیق ہے، تو وہ ریالٹی ہی ہوتی ہے. تو مطلب وہ بالکل میں نے دن میں دیکھا ہے، بالکل کوئی اندھیرا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بالکل نور فریش بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب میں نے پورا ان کا دیکھی سائڈ، پوری سائڈ دیکھی فل. اور ایسا نہیں کہ صرف فیس کی سائڈ، میں نے پورا دیکھا. اور امامہ بھی پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا حضور پاک نے، اور حضرت بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں میں کچھ تھا ان کے، رو کر رہے تھے. مطلب میں سامنے جاتی تو مجھے نظر آتا کہ کلیئرلی کیا تھا. تو یہ خواب جو ہے نا بس ہمارے لیے ایک طرح سے بلیسنگ ہوتی ہیں، اور اس سے آئی تھنک ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے حضور پاک کو دیکھنا کہ مطلب کچھ ہے جو ہمارا کنیکشن ہے. ویسے بھی حدیث بھی ہے کہ حضور پاک کو جب ہم سلام دیتے ہیں تو حضور پاک بھی ہمیں آنسر کرتے ہیں بیک. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ حضور پاک پہ درود شریف پڑھ کے صلوات بھیجیں اور ان پہ سلامتی بھیجیں، رحمتیں بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ کی بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہم پر بھی، کیونکہ اللہ اور ان کے فرشتے بھی حضور پاک پر صلوات بھیجتے ہیں. اللہ بھی ہم پہ پھر صلوات بھیجتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ کہ آپ اللہ کے لیے حضور پاک سے محبت کریں. مطلب پہلے تو یہ محبت پیور ہونی چاہیے. نمبر 2 جو ہے نا، جو مجھے لگتا ہے کہ میرے دل سے، کیونکہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا درد فیل ہوتا ہے. ان کی محنت، اتنی محنت کی ہے انہوں نے ہمیں قرآن پہنچانے، ایمان اسلام پہنچانے میں، ورنہ ہم تو جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں. جو حال قریش والوں کا تھا 1400 سال پہلے، تو ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہوتا. تو ان کی وجہ سے مطلب ہم تک پہنچا اسلام، اور انہوں نے اتنی محنتیں کی اور قرآن مطلب ہم پہ پہنچا. اللہ کا شکر ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، ان کے اندر اتنی رحمت تھی، اتنی محبت تھی اپنی امت کے لیے، اور ہمارے لیے دعا کرتے رہے. ایون جانے سے پہلے بھی ان کو یہ تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا. قرآن میں بھی ہے کہ حضور پاک مطلب اتنا غمگین ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے اپنی امت کے لیے. تو انہوں نے بہت محبت کیا ہم سے، اور ہمارا بھی تقاضا ہماری یہی ہے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے. ایمان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی. تو بس یہ ہے کہ حضور پاک پہ درود شریف پڑھیں. تو اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ اب مجھے فرنٹ سے میں حضور پاک کو کب دیکھوں گی یا
حضور پاک کو اشارہ کب دیں گے، اب اسے کوئی بات کیسے کریں گے، لائک وہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے روح کی روح سے، وہ والی اس طرح سے لائک کمیونیکیشن ہو. بہرحال پھر بھی یہ بہت ایک بلیسنگ فیل ہوئی ہے مجھے، اور بہت زیادہ لائک خوشی، کام، انر پیس فیل ہوا ہے. اچھا میں خود بھی لوگوں کے ڈریم سنتی تھی نا، تو میں نے کہا میں بھی شیئر کرتی ہوں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑائی شو کر رہی ہوں کہ میں کوئی بڑی نیک اور بہت وہ عبادت گزار، ایسا نہیں ہے. میں بھی بالکل ایسے نارمل، میں فرض بھی پڑھتی ہوں، کبھی میں سنتیں پڑھ لیتی ہوں، کبھی نہیں پڑھتی، اور درود شریف پڑھتی ہوں. ہاں بس حضور پاک کا جب نام آتا ہے تو میں درود شریف ضرور پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس ان سے محبت کرتی ہوں. اور جینوئنلی میں نے حضور پاک کے لیے دعا کی تھی تہجد پڑھ کے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے خواب میں حضور پاک کو دیکھنا ہے پلیز، اب نہیں تو پھر کب. اور میں اس دن واقعی بہت رو رہی تھی، اور میں نے نا وہ جب ریل پوسٹ کی نا کہ میرا بھی ان کو سلام کہنا، تو ہماری اسلام پہ موت ہو اور ہمارا نبی ہم سے راضی ہو قیامت والے دن، اور ہم سرخرو ہو کے مل سکیں اپنے نبی سے، اور ایسا نہ ہو کہ شرمندہ ہو. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے رستے پہ چلائے، اور اپنے نبی کو سر فخر سے بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اچھا کرے، اور ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ پسند کر لے، اور ہمارے چھوٹی سی بس کاوشوں کو اللہ پسند کر لے. باقی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم تھوڑا بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنے فضل سے بڑھا دے گا. ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک کو ایک کاؤنٹ کروں گا، اللہ نے کہا ایک کو 70، ایک کو 700 بھی کاؤنٹ کروں گا. ہاں ہمارے گناہوں کو اللہ نے کہا میں ایک کو ایک لکھوں گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لیے بھی، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پہ سلامتی دے، توفیق دے مزید، اور آپ سب کے لیے بھی دعائیں. اللہ حافظ.